میرے عزیزو، ہمارا المیہ یہ ہے، مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم سکون کس میں محسوس کر رہے ہیں؟ گناہ میں سکون محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ گناہ میں تو قطعی طور پر سکون ہے ہی نہیں۔ سکون اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ رب العزت کی یاد میں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، سکون اللہ کے احکامات کے ماننے میں ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے، مسلمان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھ، کیا کہتا ہے مسلمان کہتا ہے میرے کام میں رکاوٹ ہے، نماز ٹائم نہیں ملتا، اگر میں نماز پڑھوں تو دکان کو کیا ٹائم دوں۔ مسلمان کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ دے، تو مسلمان زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی جیب سے پیسہ نکالتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، اس کو نہیں معلوم زکوٰۃ کا دے دینا، زکوٰۃ کا ادا کر دینا یہ تیرے مال میں برکت کا سبب ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ 24 گھنٹے میں پانچ وقتہ نماز ادا کرنا یہ اس کے لیے وقت میں، اس کے لیے رزق میں برکت کا سبب ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم مسلمانوں کو، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ آج شراب میں سکون محسوس کیا جا رہا ہے، آج اوریانی میں سکون محسوس کیا جا رہا ہے، آج برے کاموں میں سکون محسوس کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب یہ سوچ ہماری، جب یہ فکر ہماری ختم ہوگی اور یہ فکر پیدا ہوگی کہ دین میں سکون ہے، اللہ کی اطاعت میں سکون ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں چلنے میں سکون ہے، تب یہ مسلمان ترقی میں آئے گا، تب مسلمان سکون میں آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دلوں میں اطمینان پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو خالق اطمینان ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ سکون میری یاد میں ہے، اطمینان میری یاد میں ہے۔ آج مسلمان اس سے بے پرواہی کر رہا ہے، اس سے غفلت کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کے سکون محسوس کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج ہر آدمی پریشان ہے، مسلمان پریشان، مسلمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مسلمان گردان ہے، اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے روزی کے لیے، جبکہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ روزی میرے ذمہ ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے لیے انسان پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے انسان پریشان ہے، اس کے لیے انسان حیران و سرگردان ہے، اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے اعمال پہ منحصر کیا ہے جنت، اس کے لیے فکر نہیں ہے۔ آج سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ یہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کو راضی کریں گے، رزق میں برکت، مال میں برکت، اعمال میں برکت، اور رزق کے اندر برکت، ہماری اولادوں میں برکت ہوگی۔ جب یہ سوچ بدلے گی پھر دیکھنا کہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔